باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، ربیع الاول شریف کا بابرکت ماہ مبارک اپنے آخری عشرے میں داخل ہے اور آخری جمعہ ہے، اور اس ذکر کے متعلق پچھلے جمعے میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس ذکر کا مقصد کیا ہے۔ صرف ایک مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل، اور جب ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو قرآن کریم میں لکھے ہیں ان کمالات کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو منزل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یہ ذکر جو ہے یہ صرف اللہ کی معرفت کے لیے ہے۔ اب یہاں ایک سوال جو میں اکثر جملہ تو کہتا ہوں لیکن خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آپ پتہ نہیں معرفت کا کیا معنی لیتے ہیں۔ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ اس کا مقصد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہوگا کہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ یہ میرے ذہن میں اکثر سوال آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں بندے معرفت کا معنی کیا سمجھتے ہیں۔
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ان کی اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، اولیاء امت کا، اللہ کے مقربین کا، اس سارے ذکر کا مقصد معرفت الہی ہے۔ اور معرفت الہی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں کیسے گزار سکتا ہوں، یہ ہے معرفت کا تصور۔ مثلاً یہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا، یہ صرف یاد دہانی ہے۔ بندگی 24 گھنٹے کی ہے، ایک لمحہ بھی آپ اللہ سے غافل نہیں رہ سکتے۔ تو معرفت کا مفہوم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تندرست ہوں یا بیمار ہوں، دونوں حالتوں میں میں اللہ کی یاد میں ہوں کہ نہیں، میں گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں، دونوں حالتوں میں میں اللہ کی یاد میں ہوں کہ نہیں، جنگ میں ہوں، امن میں ہوں، سویا ہوں، جاگ رہا ہوں، 24 گھنٹے میں ساری کیفیتیں آئیں گی نا۔ تو ہر لمحہ جب اللہ کی یاد میں ہوتا ہے تو اس کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ میرے ذہن پہ بڑی دیر کا ایک بوجھ تھا، وہ میں آج اصل میں اتارنا چاہتا تھا کہ معرفت کا مفہوم کیا ہے۔ آسان الفاظ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بیماری کے دنوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے تو تندرستی کے دنوں میں تم بھی اللہ کو یاد رکھو۔ بھائی بیماری میں تو آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھاتے ہیں، سب کچھ ہی کرتے ہیں نا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر چاہتے ہو نا کہ ان دنوں میں اب اللہ تمہارے ساتھ ہو، تو جب تم تندرست تھے تو اس وقت تم نے بھی تو اللہ کے ساتھ رہنا تھا کہ اس وقت چھوڑ دینا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ غریبی، فقر، مفلسی کے دنوں میں اللہ تمہیں یاد رکھے، تو جب تمہارے بہتر دن ہوتے ہیں، امیری کے دن ہوتے ہیں، خوشحالی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں تم بھی اللہ کو یاد رکھو۔ معرفت جو ہے وہ دونوں حالتوں میں، خوشی میں بھی اللہ یاد رہے، غم میں بھی اللہ یاد رہے، تندرستی میں بھی اللہ یاد رہے، بیماری میں بھی اللہ یاد رہے۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا، اس نے تو بڑھیا بات کہہ دی تھی، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ وہ کہتا ہے کہ اس بندے کو تو بندہ ہی نہیں نہ کہنا، ظاہراً وہ بڑا لوگوں میں عقل مند ہو، فہم و فراست والا ہو، علم والا ہو، لیکن اس کو بندہ بھی نہیں کہنا۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا، میں غصے چاہ گیا میں غصے جی پتہ نہیں کی کچھ کر بیٹھا۔ یہی تو بتایا تھا کہ تجھے غصہ آ جائے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جا۔ بھائی یہ ابلیس کی طرف سے ہے، وہ آگ سے بنا ہے، تو پانی پی، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی۔ یاد رکھنا، ہر صورت میں، ہر حال میں اپنے اللہ کی یاد میں رہنا، یہ ہے معرفت الہی۔ اس لیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے جتنے بھی مقربین ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، وہ صرف تقریریں نہیں کرتے، وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔
کہ امن میں یاد کیسے رہتی ہے، جنگ میں یاد کیسے رہتی ہے۔ اب غزوہ احد میں جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا تو وہ جو خود پہنا ہوا تھا نا، وہ یہاں جبڑے میں پیوست ہو گیا تھا اور دان مبارک شہید ہوئے تھے، اور پھر اس کو کھینچ کر نکالا اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ پانی کے ساتھ وہ دھویا، اور ایک چٹائی جو تھی وہ جلا کے وہ راکھ اس کے اوپر رکھی گئی، اور پھر وہ قریب ہی ہے جگہ جہاں پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کیا گیا۔ اب یہ جو انتہائی حالت تھی تکلیف کی، پریشانی کی، اس حالت میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کو، سرکار مولا علی کو، اصحاب رسول جو تھے ان کو کیا فرمایا کہ اس حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ میدان جنگ میں زخمی حالت میں، تکلیف میں نماز پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اس حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ اب وہ چونکہ دیکھا ہوا معاملہ تھا، اس لیے کربلا والے بھی سب کچھ قربان کر کے رات کو نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی تم نے ہر حالت میں، یہ ہے اللہ کی معرفت، چونکہ منزل اس دن بھی کہا تھا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو اصل میں تو لیعرفون ہے نا۔ بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو بندگی ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ تو یہ کیفیتیں جو میں نے عرض کی ہیں، جب آپ اس حصار میں آ جاتے ہیں، شاید اس دن میں نے یہ جملہ کہا تھا آپ سے کہ دیکھیے اس ذکر کو مٹانے والوں نے کتنی کوششیں کی۔ اس دفعہ بھی 12 ربیع الاول پہ مستونگ میں جو جلوس پہ حملہ ہوا، 55 لوگ تو اسی وقت شہید ہوئے، وہ مفتی صاحب بھی شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے۔ تو کیا پھر جلوس رک گیا؟ درود و سلام رک گیا؟ ڈائریکٹ حملہ اصل میں وہ رسول اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں نا، اس ذکر پہ کرتے ہیں، لیکن یہ روکنے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ذکر جو ہے یہ حصار خداوندی میں ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اگر اتنی سی معرفت آ جائے تو باقی سارے مسئلے تو حل ہو جائیں۔ جب آپ اس حصار میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے نا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر ذرہ، ہر پتا، ہر درخت۔ اگر یہ ذرے، یہ پتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حصار ہے۔ جس کو حضوری نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ذروں کی تسبیح بھی سنتا ہے۔ یہ ہے وہ معرفت کی منزل، یہ شاعری نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ بھائی اگر ذرے ذکر کرتے ہیں تو وہ سنا بھی تو جائے گا نا، یہ تو نہیں ہے کہ پتے ذرے ذکر کریں اور کوئی سننے والا ہی نہ ہو۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لیکن شرط یہ ہے کہ پیغمبر کی حضوری نصیب ہو۔ ہر کوئی ان کانوں سے تو نہیں سن سکتا۔ معرفت کی وہ منزل بھی آئے گی۔
قرآن کریم نے آپ تو پتہ ہے، ظاہر ہے قرآن کریم کے طالب علم ہیں، یہاں سے ہی ہم نے سب کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ سورہ نمل میں یہی مثال دی کہ کیڑی کی آواز تم نہیں سن سکتے، یعنی ان کانوں کے ساتھ کیڑی کی آواز نہیں سنی جا سکتی۔ لیکن وہ سورہ نمل میں کیا ہے؟ قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جو ہی اس وادی میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر داخل ہوا تو کیڑی نے اپنے لشکر سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے سوراخ جو بل ہیں ان میں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں بے شعوری میں تمہیں مسل نہ دے، مار نہ دے۔ وادی کا ذکر ہے، قالت یا ایھا النمل۔ یہاں پہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فاصلہ تقریباً 3 میل کا تھا۔ ابھی تو وہ کیڑی کہہ رہی ہے نا کہ داخل ہو، یعنی ابھی وقت ہے کہ داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے تو وہ تمہیں مسل نہ دے۔ فتبسم، اللہ کے نبی نے کیڑی کی آواز پہ تبسم فرمایا، مسکرائے۔ اب آپ تو نہیں سن سکتے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کیڑی کی تو زبان ہی نہیں ہوتی۔ نئی جو تحقیق ہے نا اس میں یہ ہے کہ کیڑی کی زبان نہیں ہے، تو بولا تو زبان سے جاتا ہے۔ تو سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ پہ 2 لمبے بال ہاتھ سے ہوتے ہیں، تو کیڑیوں کی جو کمیونیکیشن ہے نا وہ ان بالوں کو رگڑنے سے ہوتی ہے۔ اب 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نبی تو وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اب جب وہ اس نبی کے حصار میں کوئی چیز آ جائے ہے، مسئلہ یہاں یہ نہیں تھا۔ آپ تو کیڑی اپنے کان میں بھی رکھ لینا تو آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے آواز سن لی، مسئلہ یہ تھا کہ کیڑی نے 3 میل سے کیسے دیکھ لیا۔ بھائی وہ تو نبی ہیں، ان کا تو مقام و مرتبہ اور ہے نا۔ یہ قرآن اس لیے باتیں بیان کرتا ہے کہ کبھی نبیوں کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ تمہاری حیثیت وہ نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر کی ہوتی۔ نبی تو جب ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کے ساتھ ذرے بھی ذکر کرتے ہیں، پوری کائنات ذاکر ہو جاتی ہے۔ ان کے ذکر کے ساتھ ہر چیز ذکر کرتی ہے۔ یہاں پہ اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ صلاحیت کیڑی کے اندر کیسے آ گئی۔ اس کی جو قوت حس ہے نا سونگنے کی وہ بہت زیادہ ہے، کیڑی کی قوت حس بہت زیادہ ہے، وہ سونگ بہت دور سے لیتی، لیکن دیکھ لینا اتنی دور سے سلیمان علیہ السلام کو بھی اور لشکر کو بھی۔ کیڑی کہہ رہی ہے کہ لشکر بھی ہے اور سلیمان بھی ہے، وہ ذکر کر رہی ہے اس بات کا، سلیمان و جنودہ۔ اب اس نے 3 میل سے لشکر بھی دیکھا
اور اس لشکر میں سے نبی کو علیحدہ پہچانا۔ بھائی وہ سارے انسان تھے، کیڑی بھی سمجھ لیتی کہ ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں مسل نہ دے۔ کیڑی کہہ رہی ہے لشکر اور ہے، سلیمان اور ہے۔ یعنی یہ معرفت اس کیڑی کو کیسے نصیب ہوئی کہ وہ اتنے ہزاروں کے لشکر میں، جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ان سب میں سے نبی کو علیحدہ پہچان لے، اور پھر وہ کسی دوسرے کو سلیمان نہ کہے، سلیمان کو ہی سلیمان کہے۔ یہ تھی اصل بحث۔ اس کا ایک ہی حل ہمارے محققین نے لکھا ہے کہ جو ہی اس وادی میں اللہ کے نبی کا لشکر داخل ہوا اور نبی کے انوار و تجلیات اس کیڑی پہ پڑے، اس دن بھی میں نے کہا تھا نا کہ کوئی ذرہ اس نور کے حصار میں آ جائے تو چمکتا وہ ذرہ ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ سورج کی شعاع ہے۔ اب اس کیڑی پہ جو نبی کے انوار و تجلیات پڑے تو وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ دیکھ سکے 3 میل سے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو پہچان سلیمان کی وجہ سے ملے اور وہ کسی اور کو سلیمان سمجھتی رہے۔ جس در سے فیض ملا ہے اس کو پہچاننا تو ضروری تھا۔ جس نے معرفت دی ہے وہ سلیمان ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لشکر ہے۔ بس غلطی ایک کھا گئی، کیڑی تھی، جانور تھا، کہہ گئی کہ وَهُمْ جُنُودٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہو سکتا ہے تم مسلی جاؤ اور ان کو پتہ نہ چلے۔ بس اس بات پہ اللہ کے نبی مسکرائے کہ جو نبی تجھے یہ معرفت دے سکتا ہے اس کو نہیں پتا کہ نیچے کیڑیاں ہیں۔ لیکن پیغمبر نے غصہ نہیں کھایا بلکہ تبسم فرمایا، اور اس پہ کیڑی کی ساری آواز سننے پہ کیا کہا؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ کیڑی کی آواز سن کے کیا کہا؟ ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ کیڑی کی آواز سنی تو اس حالت میں بھی یاد کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کو یاد۔ یہ ہے نبیوں کے ذکر کی پہچان۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ صرف اسی پہ شکر نہیں ادا کیا، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یا اللہ ان نعمتوں کا بھی شکر جو تو نے میرے والدین کو عطا کی، میرے بڑوں کو عطا کی۔ تو یہ ظاہر ہے آپ نے یہ ایٹم کے الیکٹران پروٹون بھی دیکھنے ہوں تو کسی لیبارٹری میں دیکھیں گے نا، کسی خاص ایٹماسفیئر میں دیکھیں گے، خاص ماحول میں دیکھیں گے۔ ہر آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی کہ یہ ایٹم ہے اور اس کے اندر یہ الیکٹران ہے، یہ پروٹون ہے، یہ نیوٹران ہے۔ بھائی خاص چیزوں کو دیکھنے کے لیے خاص ماحول ہوتا ہے، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جب تم پیغمبر کے سامنے حضوری میں آ جاؤ گے پھر ذروں کی تسبیح بھی سنو گے، پھر پتوں سے بھی گفتگو کرو گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے۔ اب جب تم اس ماحول میں آ جاؤ گے تو پھر 24 گھنٹے تم اسی کی یاد میں رہو۔
پھر ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے، پھر تمہاری معرفت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہ خاص ماحول جو میں نے عرض کیا ہے نا، وہ پہلے بھی ایک دفعہ شاید یہ بات ہوئی تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ نے آپ کے جسم پر نا ایسے ہاتھ مارنے شروع کیے لباس پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت تیز ہو رہی ہے، بارش بہت تیز ہے اور آپ کے کپڑے سوکھے ہیں، تو وہ میں ہاتھ لگا کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں مجھے ہی تو نہیں غلطی لگ رہی، تو اس لیے کپڑوں کو ہاتھ لگایا ہے، دیکھا ہے، لیکن کپڑے سوکھے ہیں، بارش بڑی تیز ہے۔ تو سرکار نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اندر جاؤ اور چادر جو سر پہ لی ہوئی ہے نا اس کو تبدیل کر کے آؤ، یہ جو تمہارے سر پہ چادر ہے نا اس کو تبدیل کر کے آؤ۔ تو اماں جی اندر گئیں اور چادر تبدیل کر کے لائیں۔ سرکار نے پوچھا اب بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو دن روشن ہے، سورج نظر آ رہا ہے، بارش تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اب تو بارش نہیں نظر آ رہی۔ تو یہ کیا تھا سب کچھ؟ پہلے میں نے شدید بارش دیکھی ہے، اب بارش کا نام و نشان نہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش تھی، یہ عام بارش نہیں تھی۔ یا رسول اللہ پھر پہلے نظر آ رہی تھی اب نہیں آ رہی ہے؟ سرکار نے فرمایا اسی لیے چادر بدلی ہے، پہلے تو نے میری چادر سر پہ لی ہے، یہ جو تجھے انوار و تجلیات نظر آ رہے تھے نا یہ اس چادر کی وجہ سے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اپنی چادر لے کے آؤ۔ تو یہ حدیث جب محدثین بیان کرتے ہیں تو اس پہ بڑی بحثیں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں کہ حضور کی ذات، ان کی صفات تو بہت اعلیٰ ہیں، ان کے ساتھ مس ہونے والی چادر کے کوئی حصار میں آ جائے، نہیں ان کے ساتھ اگر کوئی چادر وابستہ ہو جائے۔ یہ 1960 کی دہائی میں یہ جو ہے نا کشمیر میں درگاہ حضرت بل، وہ ہندوستان والے وہاں حملے کرتے رہتے ہیں اور بڑا فساد بھی وہاں ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی کسی بزرگ کا دربار نہیں ہے، ہاں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک ہے، بال مبارک، اس کو بل جو ہے نا اس کا نام، یہ 63-64 کی بات ہے، 60 کی دہائی کی بات ہے، وہ بال جو تھا نا وہ چوری کر لیا انہوں نے، انڈین کی ایجنسیوں نے نا، وہ کہ ایسے ہی لوگ آتے ہیں اور مذاق اڑانے کے لیے بال چوری کر لیا۔ مسلمان بڑے مضطرب ہوئے کہ یار ہمارے نبی کا منہ مبارک تھا اور وہ ان لوگوں نے چوری کر لی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب زیادہ ہڑتالیں ہوئیں تو وہ رکھ گئے واپس وہاں پہ، لیکن ساتھ ایک پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ پراپوگنڈا تو مخالف طاقتیں کرتی ہیں، انہوں نے کہا وہ ایک ہی پتہ ہے نبی پاک دا منہ مبارک ہے کہ یا انجی رکھے ہے انہاں، ایک ہی پتہ ہے۔ تو مسلمانوں نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ یہ ہمارے نبی کا ہی بال ہے۔
اب ہندو پنڈتوں کے لیے تو یہ ظاہر ہے بڑی عجیب بات تھی، وہ سارے اکٹھے ہوئے، تو مسلمانوں نے بھی وہاں اپنے علماء کو، مشائخ کو اور عام سارے مسلمان اکٹھے ہوئے، ایسے ٹیبل پہ نا درمیان میں گلاب کے عرق کی ایک بوتل رکھی اور اس میں وہ منہ مبارک جو ہے وہ ڈبو دیا، رکھ دیا اس کے اندر۔ تو اب ہندو بھی بلائے ہوئے تھے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں، ثابت کریں کہ یہ ہمارے نبی کا منہ مبارک ہے۔ اب مسلمان اردا گرد بیٹھے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب حضور پہ درود پڑھنا شروع کیا تو وہ بال وجد میں آ گئے، اس نے بل کھانے شروع کر دیا اور پھر وہ اس بوتل کے سرے پہ آ کے وجد میں مصروف ہو گئے۔ پھر ان ہندوؤں کو بتایا گیا کہ یہ ہے ہمارے نبی کا منہ مبارک، سمجھنے گے۔ تو اصل اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم حضور کے ذکر کے حصار میں آ جاؤ تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت بھی ملے اور اللہ کا قرب بھی ملے، اور ان سے جو وابستہ چیزیں ہیں اگر ان کے ساتھ بھی تمہارا تعلق ہو گیا، ان کے ساتھ دیکھیے مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو گدھا تھا، کبھی آپ نے اس کے متعلق نہیں سنا؟ حدیث کی کتب میں اس کے جو معاملات ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نسل میں سے ہوں جس پہ حضرت عزیر علیہ السلام سوار ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سوار ہوئے، تو آپ مجھے بھی شرف بخشیں۔ اب دیکھیے عزیر علیہ السلام سے لے کے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ 500 سال کا دور فترت، اگر ایک گدھے پہ نبی سوار ہو جائے تو وہ 2000 سال بعد بھی یہ معرفت رکھتا ہے کہ 2000 سال پہلے میرا جو دادا تھا اس پہ ایک نبی سوار ہوا تھا۔ ایک نبی کا حصار آپ سمجھتے کیا ہیں کہ ہوتا کیا ہے؟ اور پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری فرمائی، اس کو بھی شرف بخشا، لیکن اب اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کیا تھی ڈیوٹی اس گدھے کی؟ اگر کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو حضور اس کو بھیجتے تھے، وہ جا کے صحابہ کو گھروں سے بلا کے لاتا تھا۔ اس لیے نبی کا حصار کوئی معمولی شے نہیں ہوتی۔ تو اس ذکر کا جو حصار ہے وہ تمہیں اللہ کی یاد میں رکھے گا، اللہ کی معرفت میں رکھے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا